السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسا رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر بڑے سے بڑے مولوی انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ایک شہر میں ایک ایسا رئیس آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، شہرت، عزت اور اولاد دنیا کی الغرض سے نوازا تھا۔ سب کچھ کے ہونے کے بعد یہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر خرچ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس رئیس آدمی کا ایک بیٹا تھا۔ وہ ایک لوتا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مت بھولو، یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ بیٹا، اس دولت پر یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت، شہرت، سب کچھ چھوڑ کر تمہیں اس دنیا سے ایک کفن میں واپس جانا ہے اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسی میں رہ جائے گا اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت، دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس پر اپنے باپ کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا وہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی اس کا کوئی بہترین علاج نہیں آیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا، ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی جی، یہ خط اس وقت دینا جس وقت میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ اس وقت یہ لفافہ میرے بیٹے کے ہاتھ دے دینا۔ انتقال کے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے۔ مجھے یقین ہے یہ تو میری آخری خواہش پوری کر دے گا۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا یہ ان کی آخری خواہش یہ پوری کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ پھر بیٹے نے اس کی خواہش کے مطابق ان کو پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ نماز میں آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہت بڑا مولوی ان کی جنازہ نماز پڑھانے آئے تھے۔ جب معلوم ہوا لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ لیکن بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔
لہٰذا ان کی یہ میں آخری خواہش میں پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی بھی بات کو نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء اکرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ دی، ان کو نماز جنازہ آ کر پڑھانے دے، لیکن شہر کے کوئی بھی عالم نے یہ بات نہیں مانی۔ سب نے ایک ہی بات کہی، یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کو سوائے کفن کے کوئی اور چیز نہیں دی جا سکتی۔ قبرستان میں عوام اور علماء اکرام کا عظمہ اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کو صفحے کو چیرتا ہوا وہاں حاضر ہوا اور اس نے رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا اس وقت میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے، منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا یہ آپ کے ابا نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا اس میں یہ ان کی یہ وصیت ہے اور یہ خط میں آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے وہ خط ہاتھ میں لیا، اسے کھول کر دیکھا۔ دوستو اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہیے، یہ ہمارے لیے ایک سبق بن سکتا ہے۔ رئیس کے بیٹے بہت صدمے کے ساتھ وہ خط ہاتھ میں لیا اور دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، میرے پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا مگر دیکھ لے آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے پیارے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ کچھ میں نے دنیا میں کمایا، کچھ دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب خط کو پڑھا تارو تار رونے لگا، اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھا دیا گیا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کیا، اس نے اپنے مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو کچھ واقعات، قصے، سب کچھ کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے کوئی بھی چیز قبر میں ساتھ نہیں جا سکتی اور کوئی چیز قبر میں ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ آخری میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ سب کو یہ آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔